قبول، اپنا شرف دعا سے باقی رہا قبول، وہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے، وہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے، اور کعبہ دلہن ہے، کعبہ دلہن ہے، تربت اطہر نہیں دلہن، کعبہ دلہن ہے، تربت اطہر نہیں دلہن، گرش کے آفتاب وہ غیرت کمر کی ہے، گرش کے آفتاب وہ غیرت کمر کی ہے۔ آصف بھائی آپ کی توجہ کعبہ ہے بے شک انجمن، کعبہ ہے بے شک انجمن، کعبہ ہے بے شک انجمن، آرا دلہن مگر، کعبہ ہے بے شک انجمن، آرا دلہن مگر، ساری بہار دلہنوں میں دولہا کی جھلکی ہے، ساری بہار دلہنوں میں دولہا کی جھلکی ہے، ساری بہار دلہنوں میں دولہا کی جھلکی ہے۔ حاضرین محفل، کتنا پاکیزہ اور روحانی سما بنا ہوا ہے۔ ممبر نور پر دور حاضر کے آفتاب و مہتاب کی جلوہ گری ہے، جن کی زیارت قابل فخر و سرور ہے، جن کا وجود مسعود اہل سنت و جماعت کے حق میں ایک عظیم سرمایہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین یہ حضور والد گرامی اور آپ سب کی محنتوں کاوشوں کا ثمرہ ہے، جو فیضان مشائخ مصلی شریف کی صورت میں ساون بھادوں کی طرح جھم جھم برس رہا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یعنی بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں ہے، یعنی اپنا محبوب بنائے گا اور اپنے بندوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے خواجہ ہند کے راجہ حضرت سیدنا معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے پیارے اچھے سچے رضا سیدنا امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ، اور صاحب عرص واقف اسرار متشابہات التنزیل عالی نسب حضرت علامہ سید میر محمد اسماعیل واسطی رضی اللہ تعالی عنہ کی عام مقبولیتیں ان کی محبوبیت کی دلیل ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، جب تک تم نیک لوگوں سے محبت رکھو گے، بھلائی پر رہو گے، اور تمہارے بارے میں جب کوئی حق بات کی جائے تو اسے مان لیا کرو کہ حق کو پہچاننے والا اس پہ عمل کرنے والی کی طرح ہوتا ہے۔ عن ابی ذر قال قلت یا رسول اللہ الرجل يحب القوم ولا يستطيع ان يعمل عملهم قال يا أنت أبا ذر مع من أحببت۔ وفي لفظ الترمذي عن صفوان بن عال المرء مع من أحببت، یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی شخص کسی جماعت سے محبت کرتا ہے اور ان کا سا عمل و عبادت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھو۔ محبت رکھتے ہوگے۔ اور ترمذی کی روایت میں حضرت صفوان بن عال سے مروی ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کا رشتہ محبت ہوگا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، کتنے خوش نصیب ہیں ہم سب کہ ہمارے دل میں حضرت سیدنا امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، اور ہمارا دل عشق سیدنا فخر اعظم تاج الشریعہ بدر الطریقہ کے چراغ نایاب سے روشن و تابہ ہے، اور تمام مشائخ مصلی شریف سے وابستہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ صاحب عرص حضور سرکار مصلی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے با کرامت بزرگ تھے، مقتدی انام، خاص و عام کے مرجع تھے، علوم و فنون کے بہرے بے قرار تھے۔
والد گرامی حضور گلزار ملت سے اس فقیر قادری نے حضور سرکار مصولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت کے بارے میں دریافت کیا تو حضور والد گرامی نے بالتفصیل بتایا اور فرمایا کہ بیٹا حضور سرکار مصولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دور دراز سے علماء و فضلاء اپنے مسائل کے حل کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے. بانی درس نظامی حضرت مولا نظام الدین فرنگی محلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تصنیف لطیف میں سرکار مصولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفعت شان کے بارے میں یوں نقل متراز ہے کہ سرکار مصولی صحیح النسب عارف اسرار الہی جن پر مقطعات قرآنی کے معنی منکشف ہیں علامات و کرامات میں مقتدى زمان ہے شیخ العصر فرد الافراد سیدی تاج الشریعہ بدر الطریقہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں پی کے جو مست ہو گیا بادہ عشق مصطفیٰ پی کے جو مست ہو گیا بادہ عشق مصطفیٰ اس کی خدائی ہو گئی اور وہ خدا کا ہو گیا خدائی ہو گئی اور وہ خدا کا ہو گیا کہہ دیا قاسم انا کہہ دیا قاسم انا دونوں جہاں کے شاہ نے کہہ دیا قاسم انا دونوں جہاں کے شاہ نے یعنی در حضور پہ بڑھتی ہے نعمتیں یعنی در حضور پہ بڑھتی ہے نعمتیں خدا. حاضرین محفل ایک مرتبہ حضور سرکار پانسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک قافلہ بیعت کے لیے حاضر آیا. اس وقت حضور سرکار پانسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں جلوہ بار تھے. قافلہ کے لوگوں نے شرف زیارت کے بعد مرید ہونے کا اظہار کیا. اس پہ حضور سرکار پانسا نے فرمایا کہ تم سبھی کا حصہ عالی نسب کے پاس ہے. وہ قافلہ کچھ دیر کے بعد اجازت لے کر سرکار مصولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس وقت حضور سرکار مصولی اپنے حجرے میں عالم استغراق میں محو تھے. وہ قافلہ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد واپس سرکار پانسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا. سرکار پانسا نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ واپس کیوں آئے؟ قافلہ کے لوگوں نے عرض کیا کہ حضور حضرت نے ہماری طرف توجہ نہیں فرمائی. فرمایا کہ واپس وہیں جاؤ تمہارا حصہ وہی ہے. وہ قافلہ دوبارہ سرکار مصولی کی بارگاہ میں حاضر ہوا. وہی کیفیت حال نظر آئی. کافی دیر انتظار کرنے کے بعد دوبارہ سرکار پانسا کی خدمت میں حاضر ہوا. وہی جواب ملا کہ تم سبھی کا حصہ میرے سید علی نصر کے پاس ہے اب واپس مت آئے. وہ قافلہ دوبارہ بارگاہ سرکار مصولی کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا. کچھ دیر کے بعد جب سرکار مصولی عالم استغراق سے بیدار ہوئے تو ان لوگوں کو کھڑے دیکھ کر ان میں سے دو حضرات کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا اور ان کے سروں پہ اپنا پھٹکا ڈال دیا. پھٹکا کا ڈالنا تھا کہ ان کے دل کی دنیا بدل گئی. سبحان اللہ. دیکھتے ہیں کہ سرکار مصولی حضور اکرم نور مجسم سرور تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل نور میں ہے اور سرکار مصولی کے ہمراہ ہم دونوں بھی حاضر ہیں. شرف زیارت کے بعد وہ دونوں حضرات قدموں سے لپٹ کر عرض کرتے ہیں کہ حضور ہم لوگوں کو مرید فرما لیں. سرکار مصولی خاص طریقے سے بیعت فرما کر اجازت و خلافت جب و دستار سے نوازتے ہیں. یہ دونوں حضرات وقت کے جید عالمین اور مفتی وقت ہیں اور ان کی خواہش پر حضور سرکار مصولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنی بارگاہ میں رکھ لیا اور بعد وصال بھی اپنے پیر و مرشد کے قدم ناز میں جگہ ملی. اور سبحان اللہ کہ ان حضرات کی وضاحت سے آج بھی ایک نوری کرن نمودار رہتی ہے جس کو اہل نظر بصیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جنہیں دنیا حضرت علامہ مفتی جاراللہ قادری اسماعیلی اور حضرت علامہ مفتی باراللہ قادری اسماعیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. مکرم اور محبوب خدا ہے میر اسماعیل. مکرم اور محبوب خدا ہے میر اسماعیل. یہ سچ ہے منبع جود و سخا ہے میر اسماعیل. یہ سچ ہے منبع جود و سخا ہے میر اسماعیل. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت حضور سرکار ایک عورت حضور سرکار مصولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں روتی چلاتی محل میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی کہ سرکار میرا ایک ہی لڑکا ہے وہ نزائی حالت سے گزر رہا ہے آپ اسے ٹھیک کر دیجئے.
سرکار مصولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جا تیرا بچہ کھیل رہا ہے. وہ عورت گھر پہنچ کر دیکھتی ہے کہ جو لڑکا بستر مرگ پر بے حال پڑا تھا اب وہ کھیل رہا ہے. We heartily thank all the ulama, mashayikh and shura who have come from far and near that they should reform everyone with the speech and try to improve their world and hereafter. We thank all the attendants for raising our courage in front of all of you, and we thank Shahzada Huzur Taj Sharia and Shahzada Huzur Sadr Sharia Madazillahu al-Ali wa Adam Allahu Zillahu Alina. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ عرص سراپا قدس میں حاضر سبھی حضرات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا تبارک و تعالیٰ سبھی کی جائز مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا تبارک و تعالیٰ علماء اہل سنت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما لے. مولا تبارک و تعالیٰ حضور قائد ملت و حضور محدث کبیر کا ہم سبھی کے سروں پہ سایہ دراز فرما دے. مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے. آمین 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 بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضور شاہد کرم جناب اسد اقبال صاحب قبلہ کی کبھی اولاد امام جعفر صادق حضور سیدۃ الوسیمیہ شاہ صاحب قبلہ کے مائک پر آنے کا وقت بھی قریب ہو جاتا ہے. حضور محدث کبیر حضور قائد ملت کی دعائیں بھی آپ کو موصول ہوں گی انشاءاللہ. بس جو لوگ نمبر شریف کے سامنے وہیں پر بیٹھ جائیں, سب لوگ وہیں پر بیٹھ جائیں جو لوگ کھڑے ہیں. میں رضاکاران سے گزارش کروں گا کہ سب لوگ وہیں پر بیٹھ جائیں, وہیں پر بیٹھ جائیں. ابھی دقت نہ کریں, ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے. سب لوگ وہیں پر بیٹھ جائیں. آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھے پلیز. الحمدللہ ہم لوگ صاحب مزار بھی نہیں, صاحب کتاب بھی ہیں, صاحب علماء بھی ہے, صاحب مفتیان اعظام بھی ہے, اور ہمارے ہاتھ میں تقریباً 5 کتابیں ہیں جس کا اجرا اکابرین کے دستہائے مبارکہ سے کیا جا رہا ہے. ایک کا نام ہے امام اعظم کی محدثانہ بصیرت, اس کا اجرا ہو رہا ہے امام جعفر صادق, اس کا اجرا ہے راہ ہدایت کے درخشاں ستارے, اس کا اجرا ہے, اور لقب غوث اعظم دلائل کی روشنی میں. ان 4 کتابوں کے اجرا اکابرین کے دستے مبارک سے. اور ایک خاص کتاب جو ہے منظوم سوانح اعلی حضرت حضور جانشین تاج الشریعہ دامت اللہ علینا مفتی حضرت رضا قاضی قضات فی الہند نے تقریض بھی لکھی ہے, اور اس میں خاص بات یہ بھی لکھی کہ نظم کی شکل میں مختصر اور جامع بہت پہلے اعلی حضرت کے خلیفہ جان جوت پوری نے سوانح لکھی تھی, مگر مکمل اور 2500 اشعار, اور وہ بھی اشعار جو عروض اور طوافی فنی اعتبار سے بہت ہی جامع اور معنی ہیں. مولانا محبوب گوہر صاحب جن کی پہلے بھی کوئی کتابیں آ چکی ہے تنظیم کی شکل میں, انہوں نے سوانح اعلی حضرت نظم کی شکل میں لکھی ہے, اور 2500 اشعار ہیں, اور اس پر اکابرین کے تقاریض بھی موجود ہے. الحمدللہ یہ کتاب 2 سال پہلے سے کمپلیٹ ہو چکی تھی, مگر طباعت میں بہت دقت جا رہی تھی. قرات اکیڈمی کے ڈائریکٹر مولانا روشن ضمیر صاحب کلکتہ کو ہم نے کہا, جن کے بارے میں حضور محدث کبیر نے یہ کہا ہے کہ جو کام میں نے جوانی میں سوچا تھا وہ مولانا روشن ضمیر کلکتہ میں اب کر رہے ہیں. بڑی شخصیت ہے, انہوں نے ایک آواز پر لبیک کہا, اور ہزاروں کی کوانٹٹی میں یہ کتاب آ چکی ہے. سب سے پہلے مولانا روشن ضمیر صاحب اور مولانا محبوب گوہر کی بارگاہ میں عریضہ کروں گا کہ وہ کتاب نکالیں, اور حضور قاضی القضات فی الہند مظہر تاج الشریعہ, عکس تاج الشریعہ, آئینہ تاج الشریعہ, علم تاج الشریعہ, حسن تاج الشریعہ حضور مفتی حضرت رضا دامت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کریں. پھر الحمدللہ العظیم جانشین صدر الشریعہ اور افقہ الفقہا, اعلم الفقہا, افضل الفقہا, اشرف الفقہا, ابلغ الفقہا, افصح الفقہا, ممتاز الفقہا, بلکہ سراپا فقہ ہندوستان کی دھرتی پر حضور محدث کبیر کی بارگاہ میں پیش کریں. مولانا روشن ضمیر صاحب, مولانا محبوب گوہر صاحب, ماشاءاللہ سبحان اللہ. سرکار مصولی کی آن بان شان
हुजूर गुलजार मिल्लत दामजिल्लो अलीना के दस्ते मुबारक में पेश करें। और बहारुल हिंद हुजूर सैयद अब्दुल कदीर मियाँ उनके वालिद मोहतरम के हाथ में पेश करें। हुजूर हसन मियाँ दामजिल्लो अलीना और मुफ्ती शमसुद्दीन जो हम लोगों के सीनियर खतीब है, उनके सदके में हम लोग खतीब बने हैं, हजरत की बारगाह में भी पेश करें। और उसके बाद जो हजरात हासिल करना चाहे ये क़िराअत एकेडमी से राब्ता करेंगे। ये फर्ज किफाया था हिंदुस्तान में, और सिर्फ ऐसा नहीं कि कहाँ से पैदा हुए और कहाँ इंतकाल हुआ, नहीं। साइंस में कौन कौन सी किताब लिखी ये अशार में जमा किया, औलाद, अमजाद, असलाफ, अखलाक, और मसलन 1400 किताबें, उस किताब में कौन कौन से फन है वो अशार में जमा कर दिया। काबिल मुबारकबाद है मौलाना गौहर साहब, अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ सवाने हयात सिर्फ नस्र में नहीं बल्कि सवाने हयात लिखने वाले नज्म में भी आज जिंदा है। अल्लाह ताला सलामत बाकारामत रखें। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुजारिश कर रहा हूँ शहंशाह तरन्नुम जनाब असद इकबाल साहब की, मौलाना शाकिर कादरी की तरफ से वो शमा शबिस्तान औलिया हुजूर गुलजार मिल्लत की बारगाह में जनाब असद इकबाल साहब की माइक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। बाबा ज़ाहिर दर्द पाक कह दिया पे बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबी या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों का एक काफिला हमारे निगाहों के सामने मौजूद है। अभी बहुत सारे काम अंजाम देने बाकी हैं, लिहाजा आप तमाम हज़रात के दरके बस चंद शेर आपसे पहुँचा दूँ। मैं के लिए एक मरतबा जी लगाकर बाबा ज़बरदस्ती से बात पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैहि या हबीबी या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार हुजूर का जो शरिया का खूबसूरत कलाम दाग फुरकते तैबा दागे फुरकते तैबा के दाग फुरकते तैबा दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता के दाग फुरकते देखने को मिल जाता काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। मौत लेके आ जाती जिंदगी मदी